بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موت برحق ہے، کوئی بھی انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ قبر انسان کو دن میں 70 بار یاد کرتی ہے اور کہتی ہے میرے اندر آنے سے پہلے اللہ کی عبادت اور فرمانبرداری کر کے آنا۔ میرے اندر سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے ہیں، میرے اندر تنہائی، ہیبت اور خوف ہے۔ ناظرین، تو کیا رمضان المبارک میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ کیا اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو رمضان المبارک کے حوالے سے منفرد معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازم دبائیں تاکہ ہماری ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے ساتھ بہت سی رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، اور ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے نعمتوں اور برکتوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے۔ لہٰذا رمضان کے مہینے کو مسلمانوں میں ہر لحاظ سے کافی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک کو مہینہ آیا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ اگر اس کی مغفرت رمضان میں نہ ہوئی تو پھر آخر کب ہوگی؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، روزے میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ اللہ کے نزدیک یہ دنیا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ انسان اگر یہ بات سوچے کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں تو اللہ کے نزدیک روزے کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے ایک علیحدہ جنت محسوس کی ہے جس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اس جنت کے دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں جبکہ جہنم کے 7۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے عذاب پر غالب ہے۔ دوستو، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا رمضان میں مرنے والا جنت میں داخل ہوگا؟ اسے عذاب قبر نہیں ہوگا؟ جو آدمی رمضان میں فوت ہو جائے اس سے قبر کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس کے ساتھ آسانی فرمائے گا، لیکن وہ نمازی بھی ہو اور روزہ رکھنے والا بھی ہو، کیونکہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز کرتی ہے۔ جس آدمی کی موت رمضان المبارک میں واقع ہو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس کی ابتاری حوض کوثر اور جنت کے پلوں سے ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان کے مہینے میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت 9 ذو الحجہ یعنی عرفہ کے دن آئی تو وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی ماہ رمضان عرفہ کا دن اور اس کے علاوہ جمعے کی رات اور جمعے کا دن بھی نہایت اہم اور برکتوں والا دن ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحم فرماتے ہوئے ان کو بخشش دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں مردوں پر سے عذاب قبر کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں جس بھی شخص کا انتقال ہوا تو اللہ اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے اندر نہ صرف روزہ رکھنے بلکہ انتقال کرنے کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ جو بھی شخص رمضان المبارک کے اندر انتقال کرتا ہے، اگر مرتے وقت اس کا ایمان سلامت تھا تو اس سے قبر کا حساب اور عذاب قبر نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ بڑی آسانی اور رحم فرمائے گا۔ گویا کہ اس مہینے کی برکت سے اس کے جنت میں جانے کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول بھی اس مبارک مہینے میں ہوا جسے تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، جبکہ تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان المبارک اور جمعہ کے دن انتقال کرنے والوں کے بارے میں بہت سے روایات میں آتا ہے کہ ان پر قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اب یہ عذاب صرف رمضان کے مہینے میں ہٹایا جاتا ہے یا تا قیامت؟
تو اس کے بارے میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ صرف جمعے کے دن اور رمضان کے مہینے میں ایسے لوگوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، جبکہ بہت سے علماء کرام کے نزدیک خاص لوگوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے جو کہ نیک اور دیندار ہو، اور یہ قبر میں تا قیامت ایسے ہی راحت اور آرام سے رہتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ چاند خیر و برکت والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس ماہ کی نسبت سے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے لیکن وہ اپنی بخشش نہ کر پا سکے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آمین فرمایا۔ رمضان المبارک کو رب تعالیٰ کی ذات نے اپنے سے منسوب کر رکھا ہے، اور اس کا بدلہ اور خیر و برکت اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو کتنا عطا فرمائے گا، یہ بات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ محدثین کرام کا قول ہے کہ جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا کہ اس کے لیے دوزخ کے دروازے بند ہیں۔ ناظرین، رمضان کا بابرکت مہینہ جاری ہے، اللہ کی رحمت چماچم برس رہی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور اپنی مغفرت کا سامان اکٹھا کرے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔